ارشاد ہو رہا ہے کہ دیکھو تسبیح کرو اپنے پروردگار کے نام کی کہ جو بہت اعلیٰ ہے، بہت بلند ہے. دیکھو یہ وہی پروردگار ہے کہ جس نے تمہیں بہترین خلق کیا، خلق کا بہترین خلق کیا، اور نہ صرف تمہیں خلق کیا، خلق کرنے کے بعد تمہیں تنہا نہیں چھوڑا ہے، بلکہ قدرہ فہدا، تمہارے مقدر میں بھی لکھا ہے، تمہارے لیے ہدایت کا انتظام بھی کیا ہے. والذی اخرج المرعی، اور تمہارے ساتھ ساتھ تمہیں بھی نعمت دی، تمہیں ہدایت دی، تمہیں خلق کیا، تمہارے لیے، تمہاری آزائش کے لیے، آرام کے لیے ہم نے تمہارے لیے جانوروں کو خلق کیا. اس کے ساتھ ساتھ ان کے کھانے پینے کا بھی انتظام ہم نے کیا، ہم نے ان کے لیے ہرے بھرے چارے کا انتظام کیا. فجعلہ غثاء ہوا، پھر ہم نے اس ہرے بھرے چارے کو بھوسے میں تبدیل کر دیا. مسلسل میں اس بات کو گفتگو کر رہا ہوں تو کیا کہا؟ ہم نے ہدایت کر دی. اور جب بات ہماری ہدایت کے لیے آئی، خدا قدم ہدایت کا سلسلہ تو کاروان بشریت کے سردار آدم سے چلا آ رہا ہے. کل میں نے مسلسل جناب آدم پر گفتگو کی. اس کے بعد آدم کا دور گزرا، نوح کا دور آیا. پہلا رسول، پہلا صاحب شریعت کون ہے؟ جناب نوح. کل میں نے بتلایا. نوح کے بعد ابراہیم کا دور آیا، پھر عیسیٰ کا دور آیا، پھر موسیٰ کا دور آیا، پھر عیسیٰ کا دور آیا. اور ان سب کے آخر میں اللہ نے اسے بھیجا کہ جو تمام انبیاء کا سردار تھا، جو تمام 1,23,999 انبیاء سے اولا تھا. اور جب اس کو بھیجا تو ایسے نہیں بھیجا بلکہ بھیجنے سے پہلے احسان جتا دیا. کہا لقد من اللہ علی المؤمنین کہ بعث فیہم رسولا، کیا ہم نے مومنین پر احسان نہیں کیا کہ ان میں سے ایک رسول بھیج دیا. یعنی آدم کو بھیجا، عیسیٰ کو بھیجا، موسیٰ کو بھیجا، ابراہیم کو بھیجا، زکریا کو بھیجا، یحییٰ کو بھیجا، اسماعیل کو بھیجا، ادریس کو بھیجا، یوسف کو بھیجا، یونس کو بھیجا. یعنی 1,23,999 انبیاء کو بھیجا، لیکن کبھی احسان نہیں جتایا بلکہ کہا یہ ہدایت تمہاری ضرورت ہے. لیکن جب میرے نبی کو بھیجا کہا دیکھو فقط بھیجا نہیں ہے بلکہ ایسے کو بھیج رہا ہوں کہ قیامت تک کا اب ہمارا احسان تمہارے اوپر ہوگا. لقد من اللہ علی المؤمنین، اتنا بڑا نبی ہے کہ احسان جتائے. دیکھو ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا. اتنا عظیم نبی ہے خدائی قسم، ایسا عظیم نبی کہ جس کے اخلاق کا کوئی تقابل نہیں. انک لعلی خلق عظیم. دیکھو ہم نے اپنے محمد کو تو بلند اخلاق پر فائز کیا، اور میرا نبی تو آیا ہی اس لیے کہ اخلاق کو بلند کر سکے. امانت بھائی 11 برس کی عمر تھی میرے نبی، اور 11 برس کی عمر میں ہی کفار مکہ نے آپ کو صادق کا بھی لقب دے دیا تھا، امین کا بھی لقب دے دیا تھا. اللہ اکبر. 11 برس کیا بچہ، کیا اہمیت ہوتی ہے ایک بچے کی. آج معاشرے میں اگر کوئی 11 بچہ ہے اس کی ایکٹیویٹی کو لوگ اتنا دیکھتے نہیں، لیکن کیسا نبی تھا. 11 برس کی عمر میں کس کے درمیان؟ پرستوں کے درمیان. کس کے درمیان؟ کافروں کے درمیان. کس کے درمیان؟ مشرکوں کے درمیان. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ صادق بھی ہے، یہ امین بھی ہے، اور ایسا امانت دار. خدا کی قسم آج بھی اس کی امانت قرآن میں نظر آتی ہے. بہت توجہ کے ساتھ قرآن سب سے بڑی دلیل ہے میرے نبی کی امانت کی. آپ کہیں گے کیسے؟ یہ قرآن جس میں 6,236 آیتیں ہیں، 6,236 آیتیں، 6,666 نہیں آیتیں ہیں، 6,236. کسی شاعر نے اپنے اشعار میں، وہ کہتے ہیں نا، اپنے اشعار میں لکھ دیا کہ آیتیں ہیں قرآن کی 6,666. حقیقت میں آیتیں 6,236. سورے کتنے ہیں؟ 114. ٹھیک ہے نا. لفظ کتنے ہیں؟ 77,701. حروف کتنے ہیں؟ 2,23,313. بھائی یہ قرآن ہے. یہ قرآن کی اسپیشلٹی ہے. یعنی بسم اللہ کے بے سے لے کے والناس کے سین تک یہ تمام چیزیں آپ کو قرآن میں مل جائیں گی. نہ اس میں ذرہ برابر کمی ہوگی، نہ اس میں ذرہ برابر زیادتی ہوگی. خدا کی قسم آپ کہیں گے کیسے؟ بھائی اس کو ثابت تو کر دیجئے. میں کہوں گا آپ قرآن اٹھائیے. میرے نبی نے جب نبوت کا اعلان کیا پہلی منزل پر آ کے کہا قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے. کہہ دو، کیا کہا میرے نبی نے؟ قل هو اللہ احد. قل کہہ دو وہ اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے.
کیونکہ کہنا کیا چاہیے تھا؟ اللہ احد، یہی کہنا چاہیے تھا نا. نوجوان نہیں سمجھے، میں پھر سمجھا رہا ہوں. کیا کہنا ہونا چاہیے تھا؟ اللہ احد، اللہ ایک ہے. نبی کو صرف اتنا کہنا چاہیے تھا، لیکن نبی نے کیا کہا؟ قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے. اچھا کون کہلوا رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. کس کے ذریعے سے کہلوا رہا ہے؟ اپنے حبیب کے ذریعے سے کہلوا رہا ہے. کس سے کہلوا رہا ہے؟ ہم سے، آپ سے، اس دور کے لوگوں سے کہلوا رہا ہے. یہی ہے نا. کیا کہہ رہا ہے؟ قل هو اللہ احد. ہونا کیا چاہیے تھا بھائی؟ اللہ کا نبی میسج لے کر دے رہا ہے نا. ہونا کیا چاہیے تھا؟ اللہ احد. بھائی آپ اس بات کو کیسے سمجھیں گے؟ مثال کے طور پر کوئی آ جائے، آنے کے بعد آپ سے سوال کرے، شاکار بھائی کے پاس آ جائے، مجھ سے بہتر جانتے ہیں یہ، لیکن اگر کوئی آ کر ان سے سوال کرے کہ شاکار صاحب یہ بتائیے قرآن میں کتنی سورہ؟ ویسے تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن اب میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، سمجھانا چاہ رہا ہوں. انہوں نے کہا جاؤ مولانا گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے پوچھ کر بتاؤں گا قرآن میں کتنی سورہ ہے. یہ آئے، آنے کے بعد کہا مولانا باہر ایک شخص کھڑا ہے اور وہی سوال کر رہا ہے کہ قرآن میں کتنی سورہ ہے. اب جیسے ہی میں نے سنا، میں نے جواب کیا دیا؟ میں نے کہا کہہ دو قرآن میں 114 سورہ. بہت توجہ. میں نے کیا جواب دیا؟ کہہ دو قرآن میں 114 سورہ ہے. تو اب جب یہ اس کے پاس جائیں گے، جا کر یہ تو نہیں کہیں گے نا کہہ دو قرآن میں 114 سورہ ہے. بھائی یہ تو فقط یہ کہیں گے قرآن میں 114 سورہ ہے. خدا کی قسم اب سمجھ میں آیا میرے نبی کی امانت کے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر کسی دوسرے سے میسج لیتا ہے اور دوسرے سے میسج لے کر اگر کسی تیسرے تک پہنچاتا ہے تو اس میسج کو اپنے حساب سے ماڈیفائی کر لیتا ہے. لیکن لاکھوں سلام ہو میرے نبی کی امانت پر کہ جیسے جیسے خدا سے میسج ملتا رہا ویسے ویسے امانت کے طور پہ پہنچاتا رہا. برابر بھی کوئی چینجز نہیں کیا ہے میرے نبی. کیا کہا اللہ نے؟ کہا حبیب قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے. خدا کی قسم اب میرا نبی اتنا امانت دار ہے، وہ یہ نہیں کہے گا اللہ احد، وہ بھی یہی کہے گا قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے. تو پتہ ہی چلا کہ وہ نبی کہ جس کی امانت کا یہ عالم ہو کہ جو خدا کے ایک ایک لفظ کو امانت کے طور پر رکھے، کیا وہ خدا کے اتنے بڑے دین کو بغیر کسی امین کے چھوڑ دے گا؟ بڑا امانت دار ہو کہ جس کی امانت کا یہ عالم ہو کہ خدا کے ایک ایک لفظ کو محفوظ کر کے رکھے، وہ نبی کیا چھوڑ دے گا؟ وہ نبی کیا چھوڑ دے گا؟ خدا کہتا کہ ہے قرآن بسم اللہ کے بے سے والناس کے سین تک ذرہ برابر بھی اس میں کوئی عیب نہیں ہے. قرآن کا دعویٰ لا ریب فیہ، قرآن میں کوئی عیب نہیں ہے. لو کان من عند غیر اللہ لا وجدوا فیہ اختلافا کثیرا. دیکھو اگر اس قرآن میں ذرہ برابر بھی اختلاف ہو جائے تو یاد رکھو یہ قرآن میرا کلام نہیں، یہ دعویٰ ہے قرآن. اس قرآن میں ذرہ برابر بھی عیب نہیں ہے. خدا کا یہ واحد دنیا کی ایسی کتاب ہے جو آج بھی تمام عالمی انسانیت کو، تمام انجینئر کو، تمام ڈاکٹر کو، تمام سائنسداں کو چیلنج کر رہی ہے. دیکھو اگر تمہیں اس قرآن میں موجودہ ہونے پر شک ہے، اس قرآن کا موجودہ ہونے پر شک ہے، تو اس قرآن کی مثال لے آؤ. خود قرآن کہہ رہا ہے قل سورہ بنی اسرائیل 17 سورہ 18 لئن اجتمعت الجن والانس علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. بہت توجہ. کیا کہ قل حبیب کہہ دو لئن اجتمعت الانس والجن، اگر تمام جنات تمام انسان کے ایک مرکز میں بھی جمع ہو جائے اللہ ان یاتوا بمثل هذا القرآن، اور کوشش کریں کہ اس قرآن کے مثال بنا سکیں، لا یاتون بمثله، تو وہ اس قرآن کا مثال بنا نہیں سکتے. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، پھر چاہے وہ پوری ایڑی چیڑی کا گولی کو نہ لگاتے، اس قرآن جیسا دوسرا قرآن بنا نہیں سکتے. آج بھی جدید سائنس کا دور موجود ہے، 21ویں صدی ہے، آج بھی قرآن کا یہ دعویٰ ہے. اگر تمہیں شک ہے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس کے جیسا بنا کے دکھا دو. خدا کا قدم یہی تو تھا نا جب کفار مکہ نے کہا اللہ نے کہا یہ میسج پہنچا دو، بنا کے دکھاؤ اس کے جیسی کتاب. کہنے لگے کہ محمد نے تو قرآن کو گڑھ لیا، قرآن محمد نے گڑھ لیا. تو ایک مرتبہ قرآن نے آواز بھول. اچھا ابھی ایسی بات ہے تو اسے کہتے فاتو بے اشرفوں میں تم پورا قرآن، اگر محمد نے پورا قرآن پڑھا ہے تو تم ایک کام کرو پھر اس کے جیسی 10 پورا بنا کے دے. کیا کہنا؟ اگر تمہیں شک ہے کہ محمد نے قرآن کو گڑھ لیا ہے تو تم فاتو بے اشرفوں میں سورہ ہود، تم
تم اس کی جیسے تم پورا قرآن نہیں صرف 10 سورے بنا کر لے آؤ. کوئی جواب نہیں آیا. اچھا کہنے لگے ہم نہیں مانیں گے. اللہ نے اور معاملے کو بتا دیا. کہا ابھی دیکھو اگر ان لوگوں کو اس کلام پر شک ہے, اس کے کلام ہونے پر شک ہے, تو حبیب ان سے کہہ دو کہ اس کے جیسی صرف ایک سورہ بنا کر لے آئے. اس قرآن میں صرف ایک سورے کا جواب لے آئے, صرف ایک سورہ لے آئے. خدا کی قسم تاریخ اور قوم کا سورہ, قرآن میں تو کئی سورے ہیں, قرآن میں تو 114 سورے ہیں. بھائی سب سے بڑی سورے کون سی ہے؟ سورہ بقرہ 286 ہے. سب سے چھوٹی سورہ کون سی ہے؟ کون سی سب سے چھوٹی سورہ؟ سورہ کوثر. کتنی آیتیں؟ 3 آیتیں. کیا کہہ رہا ہے دیکھو اگر تمہیں اس قرآن پر شک ہے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو فقط ایک سورہ بنا کر لے آؤ. اب رسول کے پاس تو موقع تھا نا کہ وہ بڑی سورے کو لے کر جاتے, سورہ بقرہ کو لے کر جاتے, لیکن کہا اللہ نے کہا نہیں, کون سی سورے لے کر جاؤ. رسول لے کر گئے کون سی سورے جو قرآن میں سب سے چھوٹی سورہ تھی. کون سی سورہ؟ سورہ کوثر. 10 حروف ہیں, 3 آیتیں ہیں. اور لیا اور لے جانے کے بعد اس کو خانہ کعبہ کی دیوار پر میرے نبی نے ٹانگ دیا. میرے نبی نے اس کو خانہ کعبہ کی دیوار پر ٹانگ دیا. اب جب ٹانگ دیا خانہ کعبہ, اس دور میں شاعروں کا مرکز تھا. عرب کے جو بڑے بڑے شاعر جن کے اشعار بڑے مشہور ہوا کرتے تھے, جو بڑے بڑے شاعر ہوتے تھے, وہ خانہ کعبہ پہ اپنے اشعار لکھتے تھے. اور ان میں ایک سب سے بڑا شاعر تھا جس کا نام تھا مغیرہ بن عبداللہ. وہ اتنا بڑا شاعر تھا کہ جب وہ اپنے اشعار ٹانگتا تھا تو سارے شعراء اپنے اشعار کو ٹانگتے تھے. اتنی فصاحت و بلاغت ہوتی تھی اس کے اشعار میں. اور اس کی خاصیت کیا تھی؟ اس کی خاصیت یہ تھی کہ وہ ساروں تک بولتا نہیں تھا, فضول باتیں بالکل نہیں کرتا تھا. کیوں کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری فصاحت و بلاغت میں کمی آ جائے. بہت توجہ ہے. تاریخ بتاتی ہے اپنے اشعار کو یہ لوگ ٹانگتے تھے, لیکن ایک دن قرآن پر انہوں نے شک کیا. میرے نبی نے کہا ٹھیک ہے سورہ کوثر کا جواب لے آؤ. سورہ کوثر لکھا, لکھنے کے بعد اسے خانہ کعبہ پہ ٹانگ دیا. اب جب لوگوں نے پڑھا, لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر ان شانئک هو الابتر. پڑھا, پڑھنے کے بعد کچھ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے اس کا جواب لائیں تو کیسے لائیں. لیکن محبوب گئے, بادشاہ کو نکالا, گئے مغیرہ بن عبداللہ کے پاس. مطلب مرتبہ تاریخ بتاتی ہے جیسے ہی ان کے سامنے پیش کیا اس سورے کو پیش کیا, مرتبہ جیسے ہی ان نے پڑھا, پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. کبھی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے, کبھی بیٹھ جاتا ہے, کبھی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے, کبھی بیٹھ جاتا ہے. لوگ پریشان, آخر اس میں کیا کیفیت تاری ہو گئی ہے. کبھی اٹھتا ہے, کبھی بیٹھ جاتا ہے. اب بولے گا تو کیا بولے گا؟ خدا کی قسم جانتے ہو اس نے کیا بولا؟ اس نے فقط 2 الفاظ بولے. اس نے کہا ما ھذا کلام البشر. دیکھو یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے, ھذا کلام اللہ. ارے یہ تو اللہ کا کلام ہے. یہ تو اللہ کا کلام ہے. خدا کی قسم ایسا نہیں ہے کہ کفار مکہ نے کوشش نہیں, ایسا نہیں ہے کہ کوشش نہیں کی کہ قرآن کا جواب نہ لا سکیں. بہت کوشش. اس قرآن کا جواب کیسے لے آئے؟ اس لیے کہ خانہ کعبہ مرکز تھا, پورے عرب کا مرکز تھا خانہ کعبہ. پورے عرب کی بت پرستی میں لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ ہندوستان میں آ جاتے, عراق میں آ جاتے, پاکستان میں آ جاتے, یہ عرب نہیں کیوں آئے؟ بات کو سمجھیے. خدا اگر ہندوستان میں آ جاتے تو اتنا کمال نہ ہوتا, پاکستان میں آ جاتے تو اتنا کمال نہ ہوتا, چین میں آ جاتے تو اتنا کمال نہ ہوتا, افغانستان میں آتے تو اتنا کمال نہ ہوتا. عرب میں آئے لہٰذا یہ کمال ہے. آپ کہیں گے کہتے اس لیے کہ عرب جو خانہ کعبہ جو تھا وہ تمام بت پرستی کا مرکز تھا. 360 بت خانہ کعبہ میں رکھے جاتے, اور تمام جو ملک تھے ان کے سارے بت خانہ کعبہ میں موجود تھے. اگر اس کو دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو بتوں کا مندر ایک حساب سے بن گیا تھا. خانہ کعبہ کی کتاب سے نعوذ باللہ بتوں کا مندر بن گیا تھا. جو سوریائی تھے ان کا بت خانہ کعبہ میں موجود, جو عراقی تھے ان کا بت خانہ کعبہ میں موجود, جو ہندو تھے ان کا بت خانہ کعبہ میں موجود, جو مشرکین مکہ تھے ان کا بت خانہ کعبہ میں موجود. یعنی بت پرستی کا مرکز ہے خانہ کعبہ. اور اب جو پوری دنیا کی بت پرستی کا مرکز ہو
सब जरा सोच ली कितना चढ़ावा चढ़ता होगा वहाँ पर। जो जगह जो मकसद पूरी दुनिया की परस्ती का मकसद हो, वहाँ कितना पैसा आता होगा, कितनी मालो दौलत आती होगी। तो खुदा कहते हैं जब मेरे नबी ने तौहीद का ऐलान किया तब इनकी हालत खराब, कहने लगे देखो मोहम्मद में कोई ऐप तलाश नहीं करते। कहने लगे देखो मोहम्मद जो दावा करता है ना, ये जो किताब अल्लाह ने इस पर नाज़िल की है, नारायब है, इसमें कुरान का भी दावा, ये कुरान नारायब है, इसमें कोई ऐब नहीं है। एक काम करो, इस कुरान में गलतियां तलाश करो, इस कुरान में गलती ढूंढो। बस एक मरता सारे जो कुफार मक्का से गए जाने के बाद जो मक्के के बड़े बड़े आलिम थे, तमाम यहूदी ईसाई मुशरिकीन सबको इकट्ठा कर लिया, सबको इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करने के बाद कहा देखो कि जो अब्दुल्ला का यतीम है ये बड़ा गंदा नजर होता है, हमें नाउजुबिल्लाह इसकी अकल को तोड़ना है। लिहाजा इसका ये दावा है कि जो किताब इस पर नाज़िल हुई उसमें जर्रा बराबर भी कोई ऐब नहीं है। लिहाजा तुम लोग एक काम करो, मैं तुम्हें पूरा 1 साल का टाइम देता हूँ, इसके जैसी तुम एक और किताब ले आओ, इसकी मिस्र एक और किताब ले आओ, तो फिर हम इसे बतला देंगे कि देखो जो कुरान जिसका तुम दावा कर रहे हो ये अल्लाह का कलाम नहीं है बल्कि तुम्हारा कलाम है, और तुमने इसे कर लिया है जैसे हमने गढ़ा है, हमारे अंदर जैसे सलाहियत है काटी है। 1 साल का पूरा मौका दिया। साल भर के बाद जब वो लोग हज के मौके पर इकट्ठा हुए तो तमाम रऊस मक्का ने उलमाए मक्का को घेर लिया, कहा भाई कुछ जवाब ला सके, इस कुरान का कुछ जवाब ला सके, कुरान जैसी का कोई दूसरी किताब इसका मिसाल ला सके। उन्होंने कहा भाई हमने बहुत कोशिश की, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन पूरे कुरान की जो बातें छोड़ दो हम एक पूरे का जवाब नहीं ला सके। बड़ा परेशान, अब करे तो क्या करे। इसी अथना में अबू जहल बोलता देखो कुरान में जो भी दावा ला रहे हैं इस कुरान में कोई ऐब नहीं है, एक काम करो कुरान जैसा दूसरा कुरान नहीं बना सकते, लिहाजा एक काम करो इस कुरान का ऐब तलाश करके ले आओ। इस कुरान में कम से कम ऐब तो तलाश कर सकते हो, इतना तो कर ही सकते हो ना। कहा ठीक है, कहा चलो पिछले साल मिलते हैं। दूसरे साल फिर हज का मौका आया, फिर सारे उलमाए मक्का इकट्ठा हो गए और कुफार मक्का ने उन्हें घेर लिया। कहा ये बताओ क्या कोई ऐब तलाश करके लेके आए? कहा नहीं। कहा क्यों नहीं? कहा हमने बहुत तलाश की लेकिन हमें कुरान में कोई ऐब नहीं नजर आया। जो रऊस मक्का थे, जो उलमाए जो रऊस मक्का थे, सरदारान मक्का थे, वो सारे बिखर गए कि तुम कैसे आए हो, हमारी यहाँ बेइज्जती पे बेइज्जती हो रही है, हमारी इज्जत का सवाल है, हमने तुम्हें 2 साल का मौका दिया, तुम उस साल भी कुछ नहीं कर पाए, तुम इस साल भी कुछ नहीं कर पाए। अरे अगर कुरान जैसा दूसरा कुरान नहीं बना सकते तो कम से कम कुरान में कुछ गलतियां ही तलाश करके ले आते, तुमसे ये भी नहीं हो पाया, तुम किस काम के आलिम हो? कहने लगे हमें 1 साल और दो, 1 साल हमें और दे, इस बार हम वहां कुछ तलाश करके जरूर ले आएंगे। तीसरे साल फिर हज के मौके पर तमाम लोग इकट्ठा हुए। कहा ये बताओ इस बार कुछ लाए हो, कुछ गलतियां तलाश करके लाओ? क्या गलतियां तो तलाश करके नहीं लाए, गलती तो हमें नजर नहीं आई, लेकिन हमें कुरान में कुछ आउटडेटेड अल्फाज नजर आए, हमें कुरान में कुछ ऐसे अल्फाज नजर आए कि जो आउटडेटेड हैं, यानी गलत भी नहीं है, आउटडेटेड मतलब पहले अरब उसको इस्तेमाल करते थे, अब अरब उसको इस्तेमाल नहीं करते। कहा अच्छा ठीक है चलो भारतीय छोड़ की सही, कम से कम कुछ तो हो जो नाउजुबिल्लाह अब्दुल्ला के यतीम को हम जवाब दे सके। हाँ यही कुछ ले आओ। कहा अच्छा, कहा वो 4 चीजें मिली, 4 लफ्ज है। कहा वो 4 लफ्ज है क्या? कहा पहला लफ्ज है हुआ, पहला लफ्ज है हुआ, दूसरा लफ्ज है कुब्बार, तीसरा लफ्ज है लशरी, चौथा लफ्ज है मुजाब। 4 अल्फाज है। कहा हुआ पहला लफ्ज है, हुआ कहते हैं मजाक उड़ाने को। कहा अरब के पुराने दौर में लोग हुआ इस्तेमाल करते थे, अब मजाक उड़ाने को लोग इस्तेज़ा इस्तेमाल करते हैं, अब मजाक उड़ाने को लोग इस्तेज़ा इस्तेमाल करते हैं। अभी कुरान में क्या आया, अतत्तखिज़ूना आयतिल्लाहि हुज़वा, क्या तुम अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाते हो? कहा अरब अब हुज़वा इस्तेमाल ही नहीं करते, अरब इस्तेमाल करते हैं इस्तेज़ा, हुज़वा नहीं इस्तेमाल करते। कहा फिर दूसरा क्या है? कहा दूसरा है कुब्बार, कुब्बार कहते हैं बड़े को। कहा पुराने दौर में अरब लफ्ज कुब्बार इस्तेमाल करते थे, आज के दौर में अरब बड़े को कबीर इस्तेमाल करते हैं, कुब्बार नहीं इस्तेमाल करते। मकरम व मकरम कुब्बारा कुरान में आया है। कहा लोग इस्तेमाल करते हैं कबीर बड़े को,
کفار استعمال نہیں کرتے، لہذا یہ بھی آؤٹ ڈیٹ ہے. کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، بہت بڑھیا. کہا دو الفاظ اور کون سے؟ کہا دو الفاظ ہیں لشئی اور عجاب. ان اللہ علی کل شیء قدیر. قرآن میں لشئی اور شئی دونوں آیا ہے. کہا دو الفاظ ہے، ایک ہے لشئی جبکہ عرب استعمال کرتے ہیں شئی، اور دوسرا ہے عجاب جبکہ عرب استعمال کرتے ہیں عجیب. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس میں تو دو الفاظ تو آپ ہی استعمال کرتے ہیں، کبھی اور عجیب جن آپ جانتے ہوگا کہتے ہیں مذاق اڑانے کو. عرب استعمال کرتے ہیں استہزاء. ٹھیک ہے، لشئی عرب نہیں استعمال کرتے، استعمال کرتے ہیں شئی. بہت توجہ ہوتا ہے. کہا یہ چار الفاظ ہیں جو اب جدید دور کے عرب استعمال نہیں کرتے، گزشتہ دور میں عرب استعمال کیا کرتے تھے. کہا بہت بڑھیا چار الفاظ میں کون کون سے؟ خدوا، کفار، لشئی، عجاب. اس کو اپنے ذہن میں رکھنا. چار الفاظ مل گئے. کہا بہت بڑھیا. آنے دو اسے، آنے دو عبد العزیز الدین کو ہم اس سے سوال کریں. اس کا یہ دعویٰ ہے نا کہ اس قرآن میں ذرہ برابر کی کوئی غلط نہیں ہے. آنے دو. بس ایک مرتبہ تعلیم بتا دی کہ ادھر سے جیسے ہی میرا نبی خانہ کعبہ سے گزرا تمام کفار نے میرے نبی کو گھیر دیا اور گھیرنے کے بعد کہا یا محمد ہم تمہارے قرآن میں کچھ غلطیاں تلاش کر کے لے آئے ہیں. تعریف بتا دی ہے کہ بس میرے نبی نے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا. خدا کی قسم میں نے کئی بار ان کو ملاحظہ کیا ہے. معصوم جو ہوتا ہے نا وہ لوگوں کی نیتوں سے بھی واقف ہوتا ہے، لوگوں کی حیثیتوں سے بھی واقف ہوتا ہے. میں تھوڑا سا جا کے لوگوں کی نیت سے بھی واقف ہوتا ہے، لوگوں کی حیثیت سے بھی واقف ہوتا ہے. نبی نے یہ نہیں کہا غلطیاں چاہے بتا دو. نبی نے کہا دیکھو میرے خیمے میں آ جاؤ، اور کہا دیکھو جو تم میں سب سے بڑا عالم ہو اسے لے کر کے آنا. اب تاریخ بتاتی ان کا سب سے بڑا عالم جس کا نام تھا معاذ، 100 برس یا 95 برس عمر تھی. کتنا بزرگ وہ آیا. تاریخ بتاتی جبریل خیمے میں آیا. میرا نبی جو بلند اخلاق پر فائز تھا، جو کہ ہر انسان سے جاہل عرب سے بھی کھڑے ہو کر ملتا تھا. یہودیوں کا بھی استقبال کرتا تھا، عیسائیوں کا بھی استقبال کرتا تھا، مومنوں کا بھی استقبال کرتا تھا، غلاموں کا بھی استقبال کرتا تھا. لیکن آج نبی کا بڑا عجیب انداز ہے. 100 برس کی عمر، میرے نبی سے قریب 50 برس 55 برس عمر میں بڑا. وہ آیا خیمے میں، میرا نبی بیٹھا ہوا ہے، میرا نبی کھڑا نہیں ہوا. عجیب بات ہے. اب وہ جیسے ہی ادھر آیا، تاریخ بتا دی جیسے ہی وہ نبی کو دیکھا اس نے، دیکھنے پر جیسے ہی وہ بیٹھا، مطلب اس کا بیٹھنا تو میرا نبی اٹھ کے کھڑا ہو. اب جب میرا نبی اٹھ کے کھڑا ہو گیا تو گھبرا کر وہ بھی کھڑا ہو. اب جب گھبرا کر وہ کھڑا ہوا تو میرا نبی بیٹھ گیا. اب جب میرا نبی بیٹھ گیا تو وہ بیٹھ گیا. اب جب جیسے ہی وہ بیٹھا میرا نبی پھر کھڑا ہو. اب جب میرے نبی کو پھر اسے کھڑا ہوتے ہوئے دیکھا پھر وہ کھڑا ہو گیا. پھر جیسے ہی وہ کھڑا میرا نبی بیٹھ گیا. 3-4 مرتبہ ایسے ہوتا رہا. ایک مرتبہ آخر میں 3-4 مرتبہ کے بعد جب وہ ایک دم چڑ گیا، چڑنے کے بعد کہہ رہے یا محمد. بہت توجہ، 4 الفاظ عرب استعمال نہیں کرتے. خطبہ، کفار، لشئی، عجاب. ایک مرتبہ جب چڑ گیا، چڑنے کے بعد کہہ رہے یا محمد اتتخذنی خطبہ. اے محمد کیا تم مجھ سے مذاق کرتے ہو؟ فإنی شیخ کبار، کبیر نہیں کہا، فإنی شیخ کبار. ارے میں عمر میں تم سے بہت بڑا ہوں. فإن ھذا منکم لشیء عجاب. ارے یہ چیز تم سے بڑی عجیب ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اے محمد کیا تم مجھ سے مذاق کرتے ہو؟ فإنی شیخ کبار، میں تم سے عمر میں بڑا ہوں. ان ھذا منکم لشیء عجاب. اور یہ چیز تم سے بڑی عجیب ہے. نبی نے کہا تم نے کیا کہا؟ پھر سے بول. ایک مرتبہ اس نے جملے کو پھر سے دہرایا. نبی نے کہا اب سوال کر. ایک مرتبہ وہ سمجھ گیا، شرمندہ ہو کر واپس جانے لگا. اصحاب نے کہا یا رسول اللہ ارے یہ تو بہت دندناتا پھر رہا تھا، میں سوال کروں گا، یہ تو بغیر سوال کے جا رہا ہے. نبی نے کہا اس نے سوال بھی کر لیا، محمد نے جواب بھی دے دیا. جو لوگوں کی حیثیت سے بھی واقف ہو اور جو لوگوں کی کیفیت سے بھی واقف ہو اسے محمد کہتے ہیں. جو سوال بھی بتا دے اور سوال کا جواب بھی دے دے. خدا کی قسم اسی کو تو حاضر کہتے ہیں. یہی تو تھا نا امام ہمارے چھٹے امام جعفر صادق موجود تھا. اس کا بچہ بڑا بیمار تھا. اس نے یہ تھا کہ جب امام کو جب باقی آئے گا تو میں امام کو خط لکھوں گا اور خط میں امام سے مسائل بھی پوچھوں گا، امام سے دینی مسائل بھی پوچھوں گا. اور میرا بچہ بہت بیمار ہے، امام سے اس کے بارے میں پوچھوں گا کہ مولا کی دعا بتلا دیں، میرے بچے کو بخار اتر گیا. اتفاق سے جو قاضی تھا اس کو بڑی جلدی، لہٰذا جلدی جلدی میں وہ صحابی نے صرف دینی مسائل پوچھا اور اپنے بچے کے بارے میں پوچھنا بھول گیا.
لیکن امام حاجی کہتے ہیں اپنے بچے کے بارے میں پوچھنا بھول گیا، بس دینی مسائل لکھا اور لیکن بس قاتل کے حوالے کر دیا۔ امام نے خط پڑھا، خط پڑھنے کے بعد جواب دیا، جواب دینے کے بعد واپس جب وہ خط آیا تو پھر اس میں دینی مسائل نہیں لکھے تھے بلکہ بچے کی بیماری کا علاج لکھا ہوا تھا۔ اسے امام کہتے ہیں کہ جو بنا سوال کرے اب جواب دے دے اسی کو تو حاجی کہتے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا محمد جیسے کون؟ سمجھ میں آیا محمد جیسے کون؟ خدا قدم کیا عظمت میرے نبی کہ بغیر پوچھے جس طریقے سے قرآن لا رہے اسی طریقے سے میرا نبی لا رہا ہے۔ یہی تو کہا ہم نے احسان کیا تمہارے اوپر۔ خدا کی قسم آدم اور ہے، میرا نبی اور ہے، ابراہیم اور ہے، میرا نبی اور ہے، عیسیٰ اور ہے، میرا نبی اور ہے، اسماعیل اور ہے، ادریس اور ہے، میرا نبی اور ہے۔ بھائی خدا کی قسم بہت پورے مریم کیا کہنا، بہت پورے مریم کیا کہنا، مذکور فی کتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا۔ کہنے لگا دیکھو کسے کہہ رہا ہے؟ ہم سے کہہ رہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ کس کے ذریعے سے کہلوا رہا ہے؟ میرے نبی کے ذریعے سے۔ مذکور کیا کہہ رہا ہے؟ پڑھو، ذکر کرو فی کتاب ابراہیم۔ دیکھو جب بھی قرآن پڑھا کرو، جب بھی کتاب پڑھا کرو تو میرے ابراہیم کا ذکر ضرور کیا کرو۔ انہ کان صدیقا نبیا، اس لیے کہ میرا ابراہیم بڑا سچا نبی تھا۔ ابراہیم بڑا سچا نبی تھا، دیکھو اس کا ذکر ضرور کیا کرو۔ کیسے کہہ رہا ہے؟ ہم سے کہہ رہا ہے، انجینئر صاحب سے کہہ رہا ہے، ماسٹر صاحب سے کہہ رہا ہے، ہمارے خادم سے کہہ رہا ہے۔ مذکور فی کتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا۔ دیکھو جب بھی کتاب کو پڑھا کرو، قرآن کو پڑھا کرو تو میرے ابراہیم کا تذکرہ ضرور کرو، اس لیے کہ میرا بڑا سچا نبی تھا۔ مذکور فی کتاب اسماعیل، دیکھو جب بھی قرآن پڑھا کرو تو میرے اسماعیل کا ذکر کیا کرو۔ انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا، اس لیے کہ وہ بڑا صادق الوعد تھا، وعدے کا سچا تھا، وکان رسولا نبیا، اور وہ میرا نبی بھی تھا، میرا رسول بھی تھا۔ دیکھو اسماعیل کا ذکر ضرور کیا کرو۔ اچھا اسماعیل کی بات آ گئی، پھر اس کے بعد کہنا مذکور فی کتاب ادریس، دیکھو جب بھی قرآن پڑھا کرو ادریس کا تذکرہ ضرور کیا کرو، اس لیے کہ ادریس میرا سچا نبی تھا۔ یعنی بار بار کہہ رہا ہے تذکرہ کیا کرو، تذکرہ کیا کرو، تذکرہ کیا کرو۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ ہم سے کہہ رہا ہے، آپ سے کہہ رہا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں بھی تذکرہ کرتا ہوں، میرے ملائکہ بھی تذکرہ کرتے، نہیں، بلکہ تم کرو، تم کرو، تم کرو، یہ کرے وہ کرے، یعنی تمام انبیاء کے لیے کہا تم تذکرہ کیا کرو، تم تذکرہ کیا کرو، تم ذکر کیا کرو۔ اور اب میرے نبی کے لیے کہتا ہے ان اللہ والملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو میرے نبی پر درود بھیجا کرو، میں بھی بھیجتا ہوں، میرے ملائکہ بھی بھیجتے ہیں۔ یہ شان نبوت ہے، یہ شان نبوت ہے۔ کیا کہا؟ دیکھو تذکرہ کیا کرو میرے نبی، تمام نبی نے کہا تم تذکرہ کرو، اپنے نبی کے لیے کیا اور میرے نبی کے لیے تم بھی کیا کرو، میں بھی کرتا ہوں، میرے ملائکہ بھی کرتے ہیں۔ خدا کا قسم یہ عظمت میرے نبی کی، کیا کس سپرلیٹو ڈگری پہ اللہ نے میرے نبی کو رکھا۔ کیا کہا؟ ان اللہ والملائکۃ یصلون علی النبی۔ دیکھو اللہ اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں نبی پر۔ بھائی نبی سے سپرلیٹو ڈگری ہے رسول، 1,24,000 نبی ہے لیکن رسول اس میں کتنے ہیں؟ 313۔ تو نبی سے بہتر ڈگری کون سی ہے؟ رسول کی۔ تو یہ نہیں کہہ سکتا تھا ان اللہ والملائکۃ رسول، بھائی یہ بھی کہہ سکتا تھا نا۔ یا قرآن میں اللہ نے لفظ استعمال کیا عبد کا، کسی نبی کو عبد نہیں کہا سوائے میرے نبی کے۔ کیا کہا؟ سبحان اللہ آسرا میں عبد کو لے کر گیا۔ بھائی یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے، عبد کہہ دیتا، بھائی بات کو سمجھیے۔ یا اللہ محمد، محمد کہہ دیتا، پھر میرے نبی کا نام سے بھی کر سکتا تھا ان اللہ والملائکۃ علی محمد، یہ بھی نہیں کہا۔ کہا کیا؟ ان اللہ والملائکۃ یصلون علی النبی، نبی پر درود بھیجتے ہیں، اللہ بھی بھیجتا ہے، ملائکہ بھی بھیجتا ہے۔ میرے معبود رسول کہہ دیتا، عبد کہہ دیتا، محمد کہہ دیتا، آخر یہ نبی کیوں کہا؟ بہت توجہ، رسول کہہ دیتا۔ کہا دیکھو رسول کہہ دیتا تو جب سے مبعوث ہوتا تب سے درود، اسی کی نبی کے معنی ہوتا ہے پیغام، نبی کے معنی ہوتا ہے پیغام لینے والا، رسول کا معنی ہوتا ہے پیغام پہنچانے والا۔ تو نبی تو پہلے سے تھا بھائی، نبی کا معنی ہوتا ہے پیغام لینے والا، رسول کا معنی ہوتا ہے پیغام پہنچانے والا۔ جب کوئی ہوگا تبھی تو پیغام پہنچائے گا نا، لہذا اگر رسول کہہ دیتا تو 40 برس میں درود، بھائی یہی کا مطلب ہے نا، معبود ٹھیک ہے، رسول نے کہا عبد کہہ دیتا، کہا اگر عبد کہہ دیتا تو جس دن معراج پہ گیا اس دن سے اللہ کی درود
کہا نبی اس لیے کہا کہ جب سے نبی ہے تب سے درود، تو خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم میرا محمد کب سے نبی ہے، لیکن مرتبہ میرے نبی نے کہا تم تو نبی ہو وآدم غیر المعرفتی، محمد کیا عظمت ہے میرے نبی۔ کہنے لگا سورہ آل عمران قرآن کا تیسرا سورہ اور اس کی 81ویں آیت میں اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب وحکمۃ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنوا به وتنصرونه قال اقررتم واخذتم على ذلكم اثري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ کیا عظمت ہے، بہت توجہ دینا چاہیے بھائی۔ اخذ اللہ میثاق النبیین، حبیب اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے تمام انبیاء کے لیے عہد لیا۔ کسے کہہ رہا ہے؟ قرآن کس کو مخاطب کر کے اللہ کہتا ہے؟ قرآن کو کون مخاطب ہے؟ قرآن کو میرا نبی جس پر قرآن نازل ہوا کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ حبیب اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے تمام انبیاء سے عہد لیا۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ میرے نبی سے۔ عہد کس سے لے رہا ہے؟ 1,23,999 انبیاء سے۔ تو مجھے یہ بتاؤ یاد اسے دلایا جاتا ہے نا کہ جو دیکھ رہا ہوں، ہاں بھائی اسی سے کہا جاتا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو۔ بھائی اگر وہ انسان پیدا ہی نہیں تو آپ مجھ سے یہ کہیں وکیل صاحب کہ یاد کریے 1947 کا وہ وقت کہ جب ہندوستان آزاد ہوا۔ میں نے کہا وکیل صاحب کیسی بات کر رہے ہیں، ہاں میری تو پیدائش 93 میں کی، 1947 میں کہاں پہنچا دیا مجھے؟ میں اس وقت تھا کہاں جو میں یاد کروں گا؟ میں اس وقت موجود کہاں تھا جو میں اس چیز کو یاد کروں گا؟ تو پتہ ہی چلا یاد اسے دلایا جاتا ہے کہ جو موجود ہو، جس کی نگاہیں دیکھ رہی تھی۔ تو پتہ یہ چلا جب اللہ عہد لے رہا تھا تو محمد کی نگاہیں دیکھ رہی تھی۔ خدا کی قسم اللہ کو اب تک سمجھ میں نہیں آیا کہ نبی پیدا ہونے کے بعد نبی نہیں بنتا بلکہ عالم ارواح سے ہی نبی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کامن سینس والی بات ہے، نبی پیدا نہیں ہوتا بلکہ عالم ارواح سے ہی وہ نبی ہوتا ہے۔ اچھا بھائی اخذ اللہ میثاق النبیین، ابھی اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے تمام انبیاء کہہ دیے لما آتیتکم من کتاب وحکمۃ، کیا ہے دیا؟ اے میرے نبیوں دیکھو میں تمہیں کتاب دوں گا، میں تمہیں حکمت دوں گا اور تمہیں دنیا میں بھیج دوں گا۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، دیکھو تمہیں صرف کرنا یہ ہے کہ تمہارے بعد تم میں سب سے آخری نبی آئے گا۔ ثم جاءکم رسول مصدق، وہ تمہاری آیتوں کی تصدیق کرے گا، تمہاری تعلیمات کی تصدیق کرے گا۔ لما معکم، تمہیں بس یہ کرنا ہے لتؤمنوا بہ، تمہیں اس آخری نبی پر ایمان لانا ہے، لتنصرنہ، اور اس کی مدد کرنی ہے۔ قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اثری، کیا تم یہ مجھ سے وعدہ کرتے ہو کہ تم میرے محمد پر ایمان لاؤ گے؟ اب جیسے ہی اللہ نے کہا انبیاء نے آواز دی، 1,23,999 قرآن ہے، قالوا اقررنا، سارے انبیاء نے کہا قالوا اقررنا معبود، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم تیرے محمد رسول اللہ پر ایمان لائے۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، اگر ایسی بات ہے تو تم گواہی دو، میں بھی تمہاری گواہی میں شامل ہوں گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کیا کہا اے میرے انبیاء دیکھو میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، پھر سے سنیے، میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، میں تمہیں حکمت بھی دوں گا، تمہیں دنیا میں بھیج دوں گا، بس تمہیں کرنا یہ ہے کہ تم میں سب سے آخر ایک نبی آئے گا، تمہیں اس نبی پر ایمان لانا ہے، اس کی مدد کرنی ہے۔ کیا تم میرے محمد پر ایمان لاؤ گے؟ سارے انبیاء نے کہا اے میرے پروردگار ہم تیرے نبی پر ایمان لائے، تیرے محمد پر ایمان لائے۔ کہا ٹھیک ہے ایمان لے آئے تو اب گواہی دو، میں بھی تمہاری گواہی میں شامل ہوتا ہوں۔ خدا کی قسم تو سارے نبی محمد پر ایمان لائے، لہذا سارے نبی ہیں محمد کے مومن، سارے نبی محمد پر ایمان لائے۔ جو ایمان لاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مومن کہتے ہیں۔ تو سارے نبی کیا ہوں؟ محمد کے مومن، محمد کے مومن ہوئے نا۔ اب مومن کی ڈیفینیشن جانتے ہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ احزاب میں کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، دیکھو ہم نے نبی کی جان کو مومنوں کی جان سے اولیٰ قرار دیا ہے، یعنی نبی مومنین کی جان سے اولیٰ ہے۔ ہم نے اپنے نبی کو مومنین پر مولا بنا کر کے بھیجا ہے۔ تب بات واضح ہو گئی، اگر سارے نبی میرے نبی پر ایمان لائے تب سارے نبی کا مولا میرا نبی، آدم کا مولا میرا نبی، نوح کا مولا میرا نبی، ابراہیم پر قرآن سے بات ہو رہی ہے، ابراہیم کا مولا میرا نبی، عیسیٰ کا مولا میرا نبی، موسیٰ کا مولا میرا نبی، اور سارے نبی میرے نبی کے غلام۔
آدم میرے نبی کے غلام، نوح میرے نبی کے غلام، ابراہیم میرے نبی کے غلام، اسماعیل و اسحاق میرے نبی کے غلام. کیا خیال ہے کہ اب اگر سارے نبی ایک مقام پر اکٹھا ہو جائے اور میرا محمد یہ سوال کرے بتاؤ میں کس چیز کا مولا ہوں، تو آدم کہیں گے میرا مولا، نوح کہیں گے میرا مولا، ابراہیم کہیں گے میرا مولا، اسماعیل کہیں گے میرا مولا، عیسیٰ کہیں گے میرا مولا، موسیٰ کہیں گے میرا مولا، تمام انبیاء کہیں گے محمد میرا مولا. اب محمد نے غدیر میں کہا من کنت مولا. سارے نبی کیا کہیں گے میرا مولا، اور میرے نبی نے کیا کہا من کنت مولا اور صحابہ میرا مولا. جس کا میں مولا ہوں اس کو کہیں گے نہیں مولا. خدا کی قسم اب اس کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، یہی ترجمہ کرتے ہیں نا کہ جس کا میں مولا ہوں علی مولا ہیں. کیا استعمال ہوا ہے؟ من کنتو. زیادہ تر تو یہ ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن کنتو کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ یہ ماضی کی بھی دلالت کرتا ہے، یہ مستقبل کی دلالت بھی کرتا ہے، اور یہ حال کی بھی دلالت کرتا ہے. جو لوگ عربی پڑھے ہوئے ہیں ان سے آپ جا کر پوچھ لیجیے. آپ کہیں گے جیسے بھائی آپ ترجمہ کنتو میں آ کر کریں پرزینٹ کا من کنتو مولا ہو فہذا مولا. جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. کنتو ماضی پر بھی دلالت کرتا ہے، مستقبل پر بھی دلالت کرتا ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ کنتو قدم مخفیہا میں چھپا ہوا خزانہ تھا. بات ہو رہی ہے پاسٹ کی، بات ہو رہی ہے پاسٹ کی، استعمال ہو رہا ہے کنتو نبی ہوں میں نبی تھا. بھائی آپ تو پریزنٹ کیا کر رہے ہیں نا، کنتو نبی ہوں میں نبی تھا جب آدم اور حوا کے درمیان تھے. بات ہو رہی ہے پاسٹ کی، یوز ہو رہا ہے کنتو. بھائی تو پتہ ہی چلا کنتو ایک ایسا لفظ ہے کہ جو ماضی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جو حال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جو مستقبل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اب مستقبل کے لیے سورہ نبا کی آخری آیت میں انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. بھائی بات ہو رہی ہے کافر کی، بات ہو رہی ہے قیامت کی. بہت توجہ، بات ہو رہی ہے یہاں قیامت کی، اور قیامت ہے مستقبل، ابھی آئی نہیں ہے، قیامت آئے گی. اللہ کا اگر قیامت کے دن ایک کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی کا ڈھیر ہو جاتا. پتہ ہی چلا یہ لفظ کنتو ہے کہ جو ماضی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جو یہ حال میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ پاس میں بھی استعمال ہوتا ہے. خدا کی قسم اب سمجھ میں آیا میرے نبی کا من کنتو مولا فہذا علی مولا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اول سے آخر تک اب اول سے آخر تک جس کا میرا نبی مولا ہے اس کا علی مولا ہے. اب اس کنتو کے رڈار سے کوئی بھی زمانہ بچ نہیں سکتا. اب آدم سے لے کر دنیا کے آخری انسان تک سب کو یہ کہنا ہوگا کہ علی ہمارا مولا ہے. تو جب آدم سے لے کر دنیا کے آخری انسان تک کوئی بھی علی کی ولایت سے نہ بچ سکا تو یہ دور کا مولوی بڑا علی کی ولایت سے اس دور کے لیے نہیں ہے بلکہ تینوں دور کے لیے ہے. اس کا ترجمہ یہ بھی ہے جس کا میں مولا تھا اس کا علی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. جس کا میں مولا پیدا ہونے کے بعد جو اور بھی نسلیں جس کا میں مولا ہوں گا اس کا علی مولا ہوگا. خدا کے قدم تینوں ترجمہ ہے اس کا. بہت کیا کہا ابھی آئے مکمل نہیں ہوئی، بہت کیا ہے اللہ کے ساتھ میں. تو اس وقت کو یاد کرو میرے حبیب جب ہم نے آدم سے موسیٰ سے ابراہیم سے عیسیٰ موسیٰ سے تمام انبیاء سے وعدہ کیا تھا. کیا وعدہ لیا تھا؟ دیکھو میرے محمد پر ایمان لاؤ. اور ان تمام انبیاء نے اقرار کیا تھا. جب اقرار کیا تھا میں نے کہا تھا گواہی دو. انہوں نے گواہی دی، میں بھی اس گواہی میں شامل ہو گیا. پھر اس کے بعد جانتے ہو اگلی آیت میں کیا کہتا ہے؟ فمن تولّی بعد من ذلک فاولئک هم الفاسقون. بہت توجہ کے ساتھ یہ بھی بات ہو گئی نا کہ سارے نبیوں نے اقرار کر لیا کہ ہم تیرے نبی پر ایمان لے آئے، ہم محمد رسول اللہ پر ایمان لے آئے. اب بیاسوی ہے اگلی آیت میں فمن تولی بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون. دیکھو جس کسی نبی نے بھی اپنے وعدے سے ہٹ کر کام کیا میں اسے فاسقین میں سے شمار کر دوں گا.
میں اس کا شمار صادقین میں سے کر دوں گا. تو پتہ یہ چلا کہ اگر تمام انبیاء 1,23,999 انبیاء اگر اس وعدے سے ہٹ جائے تو اللہ ان کا شمار صادقین میں سے کر دے گا, ان کی کار رسالت کو رائے گا کر دے گا. تو یہ تو محمد کے بارے میں کہا. اب کسی مقام پر محمد سے کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت الرسالہ. اگر علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو تیری رسالت رائے گا کر دے گا. اس میں کوئی توہین رسالت نہ سمجھے, میں پہلے بتا رہا ہوں اس میں کوئی توہین رسالت نہ سمجھے, بلکہ جتنی بھی چیزیں میں نے پڑھی قرآن سے پڑھی. اور خدا کرم دیکھو یا ایھا الرسول بلغ, تبلیغ کرو. یہ فعل امر ہے, فعل امر جو سختی سے کسی کے اوپر کہا جاتا ہے استعمال ہوتا ہے. بلغ, تبلیغ کر, تبلیغ کرو. ما انزل الیک من ربک, جو میں نے تمہارے اوپر نازل کیا. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ, اگر نہ کیا, اگر اگر وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ, اگر نہ کیا, فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, تو تمہیں گویا کچھ کیا نہیں. خدا کی قسم کتنی سخت الفاظ ہیں, سمجھ رہے ہیں کتنے سخت الفاظ ہیں. یعنی اگر اپنا وارث نہ بنایا تو گویا کچھ کیا ہی نہیں. اس لیے ظاہر سی بات ہے, اس لیے جو نبی نے بھی محنت کی, تانے بھی کرے, سبزیاں بھی جیسی, پتھر بھی کھائے, احکام خدا پہنچایا, فتوحات مکہ ہوئی, فتوحات مدینہ ہوئی, خیبر فتح ہوئی, اتنے لوگ مسلمان ہوئے. اگر نبی چھوڑ کر چلے جاتے تو سارا عمل رائگاں ہو جاتا. اب اللہ کہتا ہے کہ کوئی وارث ہی نہیں بنا. اللہ کو گناہ کرتا ہے کہ اگر نہ پہنچایا, اگر نہ پہنچایا تو کار رسالت کو ضائع کر دوں گا. خدا کے ساتھ آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا نبی کی شان یہ ہے, میرا نبی وہ ہے کہ اگر سارے انبیاء, اگر 1,23,999 انبیاء اگر اس کی نبوت کا, اگر اس کی نبوت کو تسلیم نہ کرے تو اللہ ان کی کار رسالت کو ضائع کر دے. اور اگر میرا نبی اپنی ولایت, اپنے بعد اپنے اہل وارث کا اعلان نہ کرے تو اللہ اس کی کار رسالت کو ضائع کر دے. تو محمد وہ کہ جس کا تذکرہ تمام انبیاء نے کیا, اور علی وہ کہ جس کی زبان سے اعلان ولایت ہو, نبی وہ کہ جس کی زبان سے اعلان ولایت ہو. کیوں ہوا اعلان ولایت؟ اس لیے کہ اس دین کو قیامت تک رکھنا. میں بتلا چکا ہوں, نبی صاحب شریعت ہوتا ہے, امام محافظ شریعت ہوتا ہے. صاحب شریعت کی شریعت کو پھیلا دیتا. امام محافظ شریعت, محافظ شریعت کون؟ جو اپنا خون دے کر کے دین کو بچا لے, اسے امام کہتے ہیں. خدا کا ذکر ہوا تھا نا کربلا میں یہ ہوا تھا نا کہ جب دین پر مصیبت کا وقت آیا تو وہ امام ہی تھا نا کہ جس نے اپنے لوگوں کو دے کر کے دین کو بچا لیا. خدا کا کون امام جو بالکل رسول جیسا تھا, جس کی رفتار بالکل رسول جیسی تھی, جس کی گفتار بالکل رسول جیسی تھی, جس کا اقرار بالکل رسول جیسا تھا, جس کا کردار بالکل رسول جیسا تھا. خود اہل سنت کے علماء جشن لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی شبیہ دو حصوں میں اللہ نے تقسیم کیا. ایک حصہ امام حسن میں رکھا, دوسرا حصہ امام حسین میں رکھا. سر سے لے کر ناف تک امام حسن رسول جیسے تھے, ناف سے لے کر پیر تک امام حسین رسول جیسے تھے. جب حسن بولتے تھے ایسا لگتا تھا رسول بول رہے ہوں, جب حسین چلتے تھے ایسا لگتا تھا رسول چل رہے ہوں. لیکن یاد رکھو امینو, تاریخ میں ایک کردار ایسا بھی تھا کہ جو سر سے لے کر پاؤں تک بالکل رسول جیسا تھا, اور اس کردار کا نام تھا علی اکبر. اس کردار کا نام تھا علی اکبر. کون علی اکبر؟ جانتے ہو کون علی اکبر؟ جب میرے نبی کی محنت ہو گئی, میرا نبی جب دنیا سے چلا گیا تو حسین بار بار اپنے نانا کو یاد کر کے بولا کرتے تھے. لیکن قبر رسول سے نمٹ کر یہ حسین ہو رہے تھے, نادا حسین کی آنکھ لگی. اب جو آنکھ لگی تو کیا دیکھا, خواب میں خود رسول خدا آئے ہیں. ایک مرتبہ کہہ رہے میرا لال حسین, ارے تم کیوں رو رہے ہو؟ رسول حسین جواب دیتے ہیں نانا, ارے آپ کے جانے کے بعد, ارے آپ کی جدائی حسین سے برداشت نہیں ہوتی. اے نانا, میں آپ کی زیارت کا ہر وقت مشتاق رہتا ہوں. رسول نے کہا میرے لال مت گھبراؤ, خدا تمہیں ایک ایسا بیٹا دے گا کہ جو بالکل میرے جیسا ہوگا. ارے جو سیرت میں, صورت میں, رفتار میں, گفتار میں, ارے بالکل میری طرح ہوگا. جانتے ہو ادھر علی اکبر کی ولادت ہوئی. تاریخ بتاتی کہ آج حسین بڑے خوش ہیں, آج حسین بڑے خوش ہیں. سارے مدینے والے آ رہے ہیں, علی اکبر کی زیارت کر رہے ہیں, حسین انہیں تحائف میں نواز رہے ہیں. جب صبح سے لے کر شام ہو گئی اور سارے مدینے والے مل چکے,
ایک مرتبہ جیسے ہی اندھیرا ہوا نا، ایک مرتبہ چادر تطہیر کی وارث نے سر پر چادر اڑی، زینب اپنے گھر سے چلی اور چلنے کے بعد خانہ حسین میں پہنچی اور پہنچنے کے بعد کہتی ہے بھیا حسین تم نے سب کو طہارت سے نوازا، کیا تم اپنی بہن کو طہارت سے نہیں نوازو گے؟ حسین نے کہا بہن میں کریم ہوں، میں اپنی بہن کو کیسے فراموش کر سکتا ہوں؟ زینب نے کہا نہیں بھیا مجھے تم وہ تحفہ دینا جو تمہیں سب سے زیادہ پیارا ہو، جو تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہو۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اکبر کی شہادت کے بعد حسین نے اپنے گریبان کو کھول لیا تھا اور یہ کہا تھا میرے لال اب تیرے جینے کے بعد یہ دنیا بیکار ہے۔ اب حسین جی کر کیا کرے گا؟ ایک مرتبہ حسین سمجھ گئے، لیلا کو بلایا، لیلا سمجھ گئی، اکبر کو اٹھانے کے بعد زینب کے حوالے کیا۔ 18 برس خوبی نے علی اکبر کو پالا، پروان چڑھایا۔ جانتے ہو کون علی اکبر؟ جو شبیہ رسول تھا، جو بالکل رسول جیسا تھا۔ جانتے ہو مدینے کے جوان وہ لوگ کہ جنہوں نے رسول کو نہیں دیکھا تھا، جب علی اکبر کو دیکھتے تھے نا تو دیکھنے کے بعد کہتے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ وہ دیکھنے کے بعد کہتے ہیں اے اللہ کے رسول تم پر میرا سلام ہو۔ آبادارو مدینے کے لوگ اکبر کی زیارت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ بھی وقت آیا کہ ایک مرتبہ حسین مدینے سے رخصت ہو گئے، مدینے سے مکے پہنچے۔ ابھی راستے میں ایک مرتبہ حسین نے قافلے کو روک لیا، روکنے کے بعد اکبر نے پوچھا بابا کیا بات ہے، آپ نے قافلے کو بیچ راستے میں کیوں روکا ہے؟ حسین نے کہا کی آواز سنائے گی، کوئی یہ کہہ رہا ہے میرے لال حسین آگے مت جا، یہ قافلہ موت کا ہے، یہ سفر موت کا ہے۔ اکبر کہتے بابا کیا ہم حق پر ہیں؟ حسین نے کہا میرے لال ہم حق پر ہیں۔ اکبر کہتے لا یبالی وقال الموت اور وقال موت علیہ۔ اے میرے بابا دیکھیں رفتار بھی رسول جیسی ہے، رفتار بھی رسول جیسی ہے۔ بابا اگر ہم حق پر ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے، اب چاہے موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر آ پڑے۔ یہ قافلہ کربلا پہنچ گیا۔ جیسے ہی 10 محرم نمبرار ہوئی نا، جیسے ہی تبلے جنگ بجتی ہے نا، دونوں فوجیں آمنے سامنے ہو گئی۔ ایک طرف حسین ہے، دوسرے طرف مرے سعد ہے۔ جانو کربلا میں دو گواہیاں بڑی مشہور تھی۔ ایک مرتبہ جیسے ہی فوجیں آمنے سامنے آئی، ایک مرتبہ مرے سعد نے ترکا سے تیر کو نکالا، اپنے کمان میں لیا، ایک مرتبہ چلتا کمان کو کھینچتا ہے، کھینچنے کے بعد کہتا ہے اے لشکر والو گوار ہے نا، میں پہلا تیر خیمہ حسینی کی طرف چلا رہا ہوں۔ پہلی گواہی عمر سعد کی تھی، دوسری گواہی حسین کی تھی۔ جانتے حسین نے کب گواہی دی؟ جب اکبر نے حسین سے مرنے کی اجازت مانگی تو امام نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، ریشم مبارک کو ہاتھوں میں لیا، لینے کے بعد اکبر کو سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا، کہا پروردگار گوار ہے نا، اب اسے بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں بالکل تیرے رسول سے مشابہ ہے۔ حضرت عمر اللہ حدیث تاریخ بتاتی ہے لیڈر اکبر خیمے سے رخصت ہو گئے۔ جانتے حمید کہتا ہے کہ جیسے ہی علی اکبر خیمے سے باہر جاتے نا، کوئی بی بی اکبر کے دامن کو پکڑ کے واپس خیمے میں بلا لیتی۔ 7 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، 7 مرتبہ خیمے کا پردہ گرتا ہے۔ اکبر اس طریقے سے خیمے سے باہر جا رہے تھے کہ جیسے کسی جوان کا جنازہ گھر سے باہر نکل رہا ہو۔ جب گھر سے باہر نکلتے تو کبھی سکینہ ایبا کے دامن کو پکڑ لیتی، اے میرے بھیا علی اکبر، کبھی زینب پکڑ لیتی، اے میرے لال اکبر، کبھی لیلا پکڑ لیتی، اے میرے بیٹا علی اکبر۔ 7 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، 7 مرتبہ خیمے کا پردہ گرتا ہے۔ آزادارو ایک مرتبہ اکبر رخصت ہوئے، حسین نے اکبر کی جانب دیکھا، کہا میرے لال خدا حافظ، اکبر جا تو رہے ہو لیکن مجھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا، اکبر جا رہے ہو لیکن مجھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ اکبر نے کوڑے لگائے۔ جانتے ہو ابھی کچھ دور پر ہی تھے، ایک مرتبہ جب حسین کو اکبر نظر نہیں آئے نا تو ایک مرتبہ حسین کمر کو پکڑے ہوئے، اس لیے کہ عباس کی جدائی سے حسین کی کمر تو پہلے ہی ٹوٹ گئی تھی، ایک مرتبہ کمر کو پکڑے ہوئے اکبر کے پیچھے پیچھے چلے۔ اکبر نے کسی کے لڑکوں کے آنے کی آواز سنی، اب جو پلٹ کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ بوڑھا باپ کمر کو پکڑے ہوئے گرم محلن یا بنیا میرے لال ذرا ٹھہر جا، ذرا ٹھہر جا۔
इस मर्तबा अकबर ने घोड़े को रोका, कहा बाबा आपने तो इजाजत दे दी है। हुसैन ने कहा मेरे लाल काश तेरी भी औलाद शबीह रसूल जैसी होती तो तुझे पता चलता कि साहिब औलाद होने का क्या मतलब होता है। इधर से अली अकबर रुखसत हुए। आज़ादारों तारीख बताती है अकबर ने जंग की, लेकिन अकबर ने वो भी वक्त आया कि एक मलाउन ने अकबर की पुष्ट पर ऐसा भाला मारा कि अकबर घोड़े पे समझ न सके। पुष्ट के भाल घोड़े से जमीन पर अब जो घोड़े से जमीन पर आना था, हाल जो भाला पुष्ट पे लगा था, अकबर की पुष्ट को तोड़ता हुआ उस भाले की अनी अकबर के सीने में बेबस हो गई। एक मर्तबा जवान बेटा जमीन करबला पर एड़ियां रगड़ने लगा। एक मर्तबा अकबर ने भी सलाम किया है। जानते हो उलमा बयान करते हैं कि जितने भी शोधा घोड़े से नीचे गिरे हैं उन सब ने मदद को पुकारा है, हत्ता कि अबुल फजील अब्बास ने भी मदद को पुकारा। लेकिन अकबर वाहिद ऐसी शख्सियत थी कि घोड़े से गिरने के बाद भी अपने बाबा को मदद के लिए नहीं पुकारा, बल्कि कहा बाबा आखिरी सलाम ले लो, आने की जरूरत नहीं है। एक मर्तबा हुसैन किया, अकबर की आवाज जैसे हुसैन के कानों में पहुंची, बूढ़ा बाप दौड़ा। खुदा की कसम अब तो हुसैन ने मंजर देखा तो क्या देखा, जवान बेटा जमीन करबला पर एड़ियां रगड़ते दम तोड़ा है। एक मर्तबा हुसैन करीब आते हैं, आने के बाद कहते मेरे लाल अगर कोई वसीयत है तो बयान कर दो। एक मर्तबा जी अकबर कहते बाबा मेरी सिर्फ एक वसीयत है। कहा मेरे लाल वो वसीयत क्या है? कहा बाबा जब मैं मदीने से रुखसत हुआ था तो मैंने अपनी बहन फातिमा ज़ोहरा से वादा किया था कि मैं मिलने जरूर आऊंगा। ए बाबा मौत ने मुझे मजबूर कर दिया है, मैं मिल नहीं सकता, एक बार मेरी बहन की ज़ियारत करा दीजिए। हुसैन का मेरे लाल ठीक है। कहा देखो मेरे दोनों उंगलियों के दरमियान देखो। अकबर ने देखा, कहा बाबा मदीना तो नजर आ रहा है लेकिन मेरी बहन नजर नहीं आ रही। एक मर्तबा हुसैन ने कहा मेरे लाल जरा और करीब से देखो। एक मर्तबा अकबर ने देखा, कहा बाबा मस्जिद नबवी तो नजर आ रही है, नाना का रोजा तो नजर आ रहा है, मगर मेरी बहन नजर नहीं आ रही। एक मर्तबा हुसैन ने कहा मेरे लाल अब देखो, अब जो मोहल्ले बनी हाशिम की तरफ देखा, कहा बाबा मोहल्ले बनी हाशिम नजर आ रहा है लेकिन मेरी बहन नजर नहीं आ रही। एक मर्तबा इमाम ने कहा एक मर्तबा हुसैन ने उस जमीन को हुक्म दिया कि जिस जमीन पर सुबरा थी, अब जो जमीन बुलंद हुई, जैसे ही अकबर ने सुबरा को देखा, कहा बाबा उंगलियों को नीचे कर लीजिए। जब मैं मदीने से गया था तो सुबरा ने मेरे कदमों के निशान को महफूज कर लिया था। उन्हीं कदमों के निशान पर रुखसार को रख के कह रही है, ए मेरे भैया अकबर अगर तुम मिलने ना आओगे तेरी बहन तेरे फिराक में मर जाएगी।